آج ہے کیسا یہ منظر بدر کے میدان میں، آج ہے کیسا یہ منظر بدر کے میدان میں، کفر کی شامت ہے سر پر بدر کے میدان میں، کفر کی شامت ہے سر پر بدر کے میدان میں، رحمت حق ہے بہت قسمت پہ ہے نازاں عریش، چومتی ہے شاہ کا سر بدر کے میدان میں، معجزہ دستے شہنشاہ پیمبر کا تو دیکھ، بن گئی لکڑی بھی خنجر بدر کے میدان میں، بن گئی لکڑی بھی خنجر بدر کے میدان میں، جان لٹاتے تھے نبی پر اب بھی شاہد ہے فلک، جان لٹاتے تھے نبی پر اب بھی شاہد ہے فلک، یار غار و عمر و حیدر بدر کے میدان میں، یار غار و عمر حیدر بدر کے میدان میں، دھجیاں باطل عقیدوں کی اڑانے آ گیا، دھجیاں باطل عقیدوں کی اڑانے آ گیا، 313 کا لشکر بدر کے میدان میں، 313 کا لشکر بدر کے میدان میں، حق پہ رہیے کچھ نہیں ہوتا بڑی تعداد سے، حق پہ رہیے کچھ نہیں ہوتا بڑی تعداد سے، دیکھ لیجئے خود یہ منظر بدر کے میدان میں، دیکھ لیجئے خود یہ منظر بدر کے میدان میں، حوصلوں پر رشک کرتے ہیں ملک اصحاب کے، حوصلوں پر رشک کرتے ہیں ملک اصحاب کے، عشق کا ہے ایک سمندر بدر کے میدان میں، عشق کا ہے ایک سمندر بدر کے میدان میں، کہتے ہیں اصحاب آقا قوم موسیٰ ہم نہیں، کہتے ہیں اصحاب آقا قوم موسیٰ ہم نہیں، اپنی جان دے دیں گے لڑ کر بدر کے میدان میں، اپنی جان دے دیں گے لڑ کر بدر کے میدان میں، اس سے پہلے آسمان نے بھی نہیں دیکھا کبھی، اس سے پہلے آسمان نے بھی نہیں دیکھا کبھی، جیسا ہے مومن کا تیور بدر کے میدان میں، جیسا ہے مومن کا تیور بدر کے میدان میں، ظالموں کی قتل گاہوں کی خبر ہیں دے رہے، ظالموں کی قتل گاہوں کی خبر ہیں دے رہے، پہلے ہی محبوب داور بدر کے میدان میں، پہلے ہی محبوب داور بدر کے میدان میں، رب جسے عزت دے چاہے وہ جسے کر دے ذلیل، رب جسے عزت دے چاہے وہ جسے کر دے ذلیل، منہ کی کھاتے ہیں ستمگر بدر کے میدان میں، منہ کی کھاتے ہیں ستمگر بدر کے میدان میں، ان کی نصرت کے لیے آتے نہ کیوں قدسی کے ہے، ان کی نصرت کے لیے آتے نہ کیوں قدسی کے ہے، اشک چشم شہ میں شب بھر بدر کے میدان میں، سہ گناہ ہے لشکر تاریک یہ ظلم و جفا، چند ہیں روئے منور بدر کے میدان میں، ایک پل میں شبیہ بدخواہ و اصل دوزخ ہوا، دیکھا جب حمزہ کا جوہر، ایک پل میں شیبہ و بدخواہ واصل دوزخ ہوا، دیکھا جب حمزہ کا جوہر بدر کے میدان میں، عشق محبوب خدا میں بوڑھے بچے نوجوان، عشق محبوب خدا میں بوڑھے بچے نوجوان، کفر سے لڑتے ہیں ڈٹ کر بدر کے میدان میں، کفر سے لڑتے ہیں ڈٹ کر بدر کے میدان میں، مصطفیٰ صلی اللہ کے جانثاروں کو سلام، مصطفیٰ صلی اللہ کے جانثاروں کو سلام، دین بچاتے ہیں جو کٹ کر بدر کے میدان میں، دین بچاتے ہیں جو کٹ کر بدر کے میدان میں، کفر کے لب پر حبل اور مومنوں کے لب پہ ہے، کفر کے لب پر حبل اور مومنوں کے لب پہ ہے، نعرہ اللہ اکبر بدر کے میدان میں، نعرہ اللہ اکبر بدر کے میدان میں، آ گئے غالب شکم سحروں پہ کیسے روزے دار، آ گئے غالب شکم سحروں پہ کیسے روزے دار، دیکھ کر ہے کفر ششدر بدر کے میدان میں، دیکھ کر ہے کفر ششدر بدر کے میدان میں، فتح مولا نے عطا فرمائی ہے محبوب کو، فتح مولا نے عطا فرمائی ہے محبوب کو، ہے خوشی سے آنکھیں سب تر بدر کے میدان میں، یا خدا تقدیر توصیف حزین میں لکھ دے تو، دید کو جائے یہ چل کر بدر کے میدان میں۔
درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، تاریخ اسلامی کا وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی، اور اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ رب العزت نے بدر میں مسلمانوں کو کمزور پایا تو اس نے مسلمانوں کی مدد کی، اور پھر اسی طرح سے آگے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑے لشکر پر فتح عطا فرما دی۔ تو بدر میں ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف 3 گنا زیادہ لشکر تھا، 313 کے مقابلے میں 3 گنا لشکر، اور وہ جو 3 گنا زیادہ لشکر تھا اس کے پاس میں سارے جنگی ساز و سامان بھی تھے، سارے ہتھیار بھی تھے، عیش و آرام کی ساری چیزیں بھی تھیں، کھانے پینے کی ساری اشیاء تھیں، لیکن ان مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ یہ مسلمان بغیر کسی ساز و سامان کے تھے۔ 313 لوگوں کے پاس میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور کسی کے پاس میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے تو کسی کے پاس میں ٹوٹا ہوا بھالا ہے، یعنی جنگ میں جس قدر سامان کی ضرورت ہے اتنا سامان ان مسلمانوں کے پاس میں نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ 313 مسلمان اس راستے میں نکلے، اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلے، خدا کے راستے میں جان دینے کے لیے نکلے۔ تو ذرا سوچو ان مسلمانوں سے کہ جن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، ان سے پوچھو کہ جن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو ان کے پاس میں تو سارے جنگی ساز و سامان ہے، وہ سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں، تمہارے پاس تو کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے۔ ان مسلمانوں سے اگر یہ پوچھو گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس بھلے ہی تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس بھلے ہی گھوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھلے ہی تلواریں نہیں ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم تلواروں پر بھروسہ کر کے نہیں نکلے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے نکلے۔ تو یہ جو اللہ کی مدد آئی جنگ بدر کے موقع پہ، یہ کیسے آئی، کب آئی، کیوں آئی، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ خاص طور سے آج کے دور میں ایک نیریٹو جو میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور دن بدن یہ چیز اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب مسلمانوں کو دیش بھر کے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں ان سے بھی یہ سوال بار بار ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ آٹو چلاتے ہیں اور آپ کی آٹو میں کوئی بندہ بیٹھ گیا جو غیر مسلم ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اگر وہ آپ سے سوال کر لے کہ بھئی مسلمانوں میں جہاد ہوتا ہے اور جہاد کا مطلب قتل و غارت گری ہے، مارنا کاٹنا ہے، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، اور اسی جہاد کے لفظ کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا کہ دیش کے 25 کروڑ مسلمانوں کو جہادی کہا جاتا ہے۔ جہادی کا مطلب آتنکوادی کہا جاتا ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ دیش کے 25 کروڑ مسلمانوں میں کم ہی مسلمان ایسے ہوں گے جو کسی کے سوال کرنے پر اس کو ایسا جواب دے دیں کہ وہ مطمئن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جس جنگ کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جنگ کن حالات میں ہوئی ہے، اس جنگ کو کرنے کے لیے کس طرح سے مجبور کیا گیا تھا، ایسے حالات کیوں بنے کہ پھر مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے، ان حالات کو پڑھنا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی تو بڑی بآسانی ہم سے سوال کرنے والے ہر شخص کو ہم مطمئن کر سکتے ہیں۔ جب کوئی ایسی بات کہتا ہے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام جہاد سکھاتا ہے، اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، تو ہم کو غصہ آتا ہے۔ غصہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر ہمیں اس سوال کا جواب پتا ہو تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی اگر کوئی سوال کرتا ہے جہاد کے حوالے سے تو اس نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی بات سمجھانے کا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی نگیٹیوٹی پھیلاتا ہے جہاد کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو اس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی بات کو صحیح انداز میں پیش کرو۔ لوگوں کے سوال کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جواب دینے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سوال کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں، سوال کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اور تم سے بات نہ کریں، وہ تو سے بات کریں۔
لیکن جواب دینے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ پیغمبرانہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے، عرب کے بدو آتے تھے تو رسول اللہ کا گریبان پکڑ کے سوال کر لیتے تھے۔ کائنات کی جان، اس کائنات کی ساری عزتیں رسول اللہ کے قدموں پہ قربان۔ عرب کے بدو آتے ہیں، رسول اللہ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گردن میں کوئی رومال ڈال لیا ہے تو اس رومال کو کھینچ کر کے سوال کر لیتے ہیں، جس کو کھینچنے کی وجہ سے حضور کی گردن میں زخم آ جاتا ہے، اور پھر صحابہ سے وہ بات برداشت نہیں ہوتی تو وہ تلوار کھینچتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا طریقہ ہے لیکن ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اور جب وہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے اندر اتنا صبر، اتنا برداشت ہے کہ میں نے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کی لیکن انہوں نے اخلاق پیش کیا، تو پھر اگلے ہی لمحے وہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں نے سنا تھا اپنے بزرگوں سے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا اخلاق اتنا شاندار ہوگا کہ جو ان سے زیادہ بدتمیزی کرے گا وہ اس سے زیادہ تمیز سے پیش آئیں گے۔ ہاں، میں نے پڑھا، میں نے سنا اپنے بڑوں سے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے اخلاق کی شان یہ ہوگی کہ جو ان سے زیادہ بد اخلاقی کرے گا وہ اس سے اتنا ہی زیادہ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ تو وہ بندہ جو پہلے رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، حضور کا صبر اور برداشت دیکھ کر کے وہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کے دامن سے لپٹ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو نبی آخر الزمان سردار انبیاء کا اخلاق یہ ہے، تو حضور کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے، تو اس امت کا اخلاق و کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، جیسا کہ حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں کہ ہمیں بھڑکانے کی کوشش ہے، ہمیں غصہ دلانے کی کوشش ہے، ہمیں اکسانے کی کوشش ہے، کبھی قرآن پر بات ہو رہی ہے، کبھی ٹوپی پر سوال ہو رہے ہیں، کبھی اذان کی بات ہو رہی ہے، کبھی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے۔ جیسے ہی آپ کو غصہ آئے گا اور جیسے ہی اس غصے میں کوئی حرکت کریں گے، اسی ریاکشن کو ریکارڈ کر کے وہ اپنا سیاسی فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہم رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے کہ ہم لوگوں کی ان بد اخلاقیوں کا جواب اخلاق سے پیش کریں، تو یقین جانیے کہ پھر ہمارا نقصان ہوگا، سیاسی نقصان بھی ہوگا، معاشی نقصان بھی ہوگا، مذہبی نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سوالات گردش کر رہے ہیں، جو مارکیٹ میں چیزیں ہیں، مارکیٹ میں جو باتیں ہیں، جو سوالات مارکیٹ میں کیے جا رہے ہیں، ہر دوسرے بندے کو وہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش ہے، تو پھر مسلمانوں پر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ بطور مسلمان ان تمام سوالوں کے جوابات ہم جانیں کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو چونکہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مغلوں نے بھی ہندوستان میں یہ سب کام کیے، انہوں نے بھی تلواروں کے زور پر لوگوں کو کنورٹ کیا، اور اسلام جو ہے انہی بنیادوں پر پھیلا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ قرآن ہے، ہمارا جو بیس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، اور خلافت راشدہ کا عمل ہے، یعنی خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر ہی اسلام کے تمام اصول بنے۔ تو کسی بادشاہ نے کیا کیا ہے وہ اس مسلمان بادشاہ کا عمل ہے، وہ اسلام کا عمل نہیں، کیونکہ مسلمان راجہ جو کام کرتے تھے، اگر انہوں نے تلوار کے زور پر کسی کے ساتھ میں کوئی زیادتی کی ہے تو اسلام اس مسلمان راجہ کی، اس مسلم بادشاہ کی اس زیادتی کو ایکسپٹ نہیں کرتا، بلکہ جو پردے کے پیچھے وہی پردے کے سامنے ہے۔ اگر کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کو بھی ظلم ہی کہا جاتا ہے، اس ظلم کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ تو یہ فرق جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، حضور کی احادیث ہیں، اور پھر خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کہ فلاں بادشاہ نے کیا کیا، فلاں بادشاہ نے کیا کیا، فلاں بادشاہ نے یہ کہا، فلاں بادشاہ نے یہ کیا، تو ہمارا سیدھا جواب اس پر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ ہو یا یہ بادشاہ ہو، یہ بادشاہ اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام تمہیں دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو خلفائے راشدین کی زندگی میں دیکھیے، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے
تو حضرت امام علی مقام کی زندگی میں دیکھیے، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو امام زین العابدین کی زندگی میں دیکھیے، امام محمد باقر کی زندگی میں، امام جعفر صادق کی زندگی میں، موسیٰ کاظم کی زندگی میں، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت شاہ عالم، حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی میں دیکھیے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے وہ مسلمانوں کا عمل دیکھتے ہیں، اور مسلمان بھی کون سے؟ ہم جیسے مسلمان۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جیسے مسلمانوں کو دیکھ کر کے کوئی اسلام کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ صحیح نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اس لیے اس دیش بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے، اگر کسی کے دماغ میں اسلام کو لے کر کے کنفیوژن ہے تو ہم اس کنفیوژن کو ختم کریں۔ اگر ہم اس کے لیے اب تیار نہیں ہوتے تو یاد رکھیے گا کہ جو حالات ملک بھر میں بنے ہوئے نفرت کے، وہ نفرت اسی طرح سے اور بڑھتی جائے گی۔ یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اب ہم تیاری کریں کہ جن لوگوں کے دماغوں میں نفرت کا وائرس پھیل رہا ہے اور اسلام کے حوالے سے جن کے دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہم اپنے اخلاق اور کردار سے اس گندگی کو صاف کریں۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، مسلمانوں نے تلوار بازی کی، مسلمانوں نے قتل و غارت گری کی، اس وجہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی، وہ کن حالات میں ہوئی، اس سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی زندگی میں اعلان نبوت فرمایا، سب جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی زندگی میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور پہلے پوچھتے ہیں لوگوں سے، کہا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہا آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ یعنی وہ معاشرہ جو بدترین معاشرہ تھا دنیا کا، سب سے زیادہ جھوٹا، سب سے زیادہ فراڈ کرنے والا، سب سے زیادہ بےمانی کرنے والا، سب سے زیادہ امانتوں میں خیانتیں کرنے والا سماج رسول اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں لشکر حملہ کرنے والا ہے اس پہاڑ کے پیچھے سے تو ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ معاشرہ سماج یہ کہتا ہے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس وجہ سے ہم مان لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے تم میرے کہنے پہ یہ مان لو گے کہ وہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، ویسے ہی تم یہ بھی مان لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول۔ جیسے میرے کہنے پہ تم یہ بات مان لو گے ویسے یہ بھی مان لو۔ تو جس کو جیسی توفیق ملی، کسی کو جلدی توفیق ملی وہ جلدی مسلمان ہو گیا، کسی کو دیر سے توفیق ملی وہ دیر سے مسلمان ہوا، کسی کے دل پر مہر لگ گئی تو وہ ابو جہل جیسا رہا اور وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب آپ دیکھو دنیا کے ہر قانون میں، چاہے انٹرنیشنل لا کی بات کر لو، انترراشٹریہ استر پہ قانون کی بات کر لو، یا اپنے دیش کے سنویدھان کی بات کر لو، دنیا کے ہر قانون میں رائٹ ٹو ریلیجن ہے، اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے۔ ہمارے دیش کا سنویدھان بھی یہ بات کہتا ہے کہ آپ اپنے دھرم پر رہ بھی سکتے ہیں، آپ اپنے دھرم کے کسٹمز کو فالو بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کا پرچار و پرسار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دیش کا سنویدھان کہتا ہے۔ بھلے ہی لوگ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہوں، لیکن سنویدھان یہ کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی ناگرک کو آزادی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب پر رہ سکتا ہے اور کسی بھی مذہب کو، کسی آئیڈیالوجی کو فالو کر سکتا ہے اور کسی بھی عبادت خانے میں جا کر عبادت کر سکتا ہے۔ اور ہر انسان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دوسرے کی آزادی میں خلل نہ ڈالے۔ اگر میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو میں اس کو ٹارچر نہ کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن ویسی میرا حق یہ بھی ہے ہندوستانی ہونے کے ناطے کہ میں اپنے مذہب پر رہ سکتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے میرے مذہب پر رہنے کے لیے اگر کوئی ٹارچر کرتا ہے کہ صاحب اپنا دھرم چھوڑ دو، تو اس کے لیے پھر سنویدھان میں پراودھان ہے کہ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور آپ کو دھرم بدلنے پر مجبور کرتا ہے تو آپ FIR کروا سکتے ہیں، کہا صاحب میری آزادی میں یہ خلل ڈال رہا ہے۔ تو دیش کا سنویدھان کب بنا؟ 1949 میں۔ لاگو کب ہوا؟ 1950 میں۔
اور اسی سمویدھان میں یہ ہر ہندوستانی ناگرک کا حق ہے کہ ہر شخص کو اپنے دھرم پر رہنے کی آزادی ہے۔ تو آپ دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں جب یہ کہا کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہر انسان کو آج کے دور میں اپنے دھرم پر رہنے کی آزادی ہے، تو اس دور میں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان کو اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہوتی، ہر انسان کو اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کرنے کی آزادی ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جھوٹ کے نمائندوں کو عزت دی جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے سچ بولا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اور پھر جب بہت مخالفت ہوئی تو قرآن مجید میں آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہ پوری سورہ کافرون ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اے کافرو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، تم اپنے مذہب پر رہو میں اپنے مذہب پر رہوں۔ یعنی وہی روشنی جو ہندوستان کو 1950 میں ملی، وہی چیز قرآن مجید میں 1400 سال پہلے نازل ہو گئی تھی۔ وہی چیز جو دنیا کے تمام قوانین میں اب سے 200 سال پہلے آئی ہے، چاہے وہ برٹن کا قانون ہو یا انٹرنیشنل لا ہو یا چارٹر آف ہیومن رائٹس ہو۔ 150-200 سال سے زیادہ ان کی زندگی نہیں ہے، 150-200 سال پہلے یہ تمام چیزیں دنیا میں آئی ہیں، لیکن لوگوں قربان جاؤ تمہارے نبی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور رسول اللہ نے رائٹ ٹو ریلیجن کا جو قانون بنایا تھا اور رائٹ ٹو ریلیجن کا جو قانون دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ اب نہیں، 200 سال پہلے نہیں، 300 سال پہلے نہیں، 400 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے دنیا کے سامنے یہ تصور پیش کر دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہے۔ اب پھر جب یہ کہا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا، اب یہ قرآن میں واضح آیتیں ہیں، اب ان واضح آیتوں کے بعد میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب تم نے زبردستی کی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے مذہب پہ رہو ہم اپنے مذہب پر رہتے ہیں، اگر پھر بھی اس کے باوجود کوئی یہ کہے کہ تم زبردستی کرتے ہو، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی دل سے قبول کرتا ہے اسلام کو تب اس کو مومن کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی دل سے قبول نہ کرے اور زبان سے صرف اقرار کرتا رہے اور دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، تو قرآن اس کو مسلمان نہیں کہتا، اس کو منافق کہتا ہے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہی نہیں کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، تو اس شخص کو منافقت کا ٹائٹل دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آج ساری دنیا میں فالو کی جاتی ہے، وہ چیز 1400 سال پہلے قرآن مجید میں نازل ہوئی اور رسول اللہ نے وہ قانون باضابطہ بنایا۔ اب کیا ہوا کہ جب لوگ اپنی مرضی سے اسلام کو فالو کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، تو اس وقت کے آتنکوادیوں نے، اس وقت کے دہشت گردوں نے، اس وقت کی سطح پر بیٹھے ہوئے ظالموں نے ان کا جو رائٹ ٹو ریلیجن تھا، یعنی اپنے مذہب پر رہنے کا جو حق تھا، وہ چھین لیا۔ اس معاشرے میں تقریباً ساری دنیا کا حال یہ تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہی دین جنتا کو بھی فالو کرنا پڑے گا، جو بادشاہ مذہب اپنائے ہوئے ہے اسی طرح سے عوام کو بھی اپنانا ہوگا، یعنی جو فرعون کا مذہب ہے وہی اس کی قوم کا بھی مذہب ہوگا۔ اور یہ تمام بادشاہ اپنے سامنے سجدہ کراتے تھے، یہ تمام بادشاہ انسانوں کو غلام بناتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد میں یہ آفر کیا کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو آج ہی سے غلامی کی زنجیریں تمہارے پیروں سے توڑ دی جائیں گی، اور پھر تم کسی انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، بلکہ فرمایا گیا کہ کالا ہو یا گورا سب برابر ہو جائیں گے، امیر ہو یا غریب ہو سب برابر ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو عزت ملے گی تو اس بنیاد پر ملے گی کہ اس کے اندر پرہیزگاری کتنی ہے، وہ خدا سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ اس بنیاد پہ عزت نہیں ملے گی کہ آپ کس فیملی سے آتے ہو، کس فیملی سے بلونگ کرتے ہو، اس بنیاد پہ عزت اس بنیاد پہ ملے گی کہ آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب یہ قانون بنایا تو دخل اندازی کون کر رہا ہے؟ یہ تو ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، ہر انسان کی زندگی کا حق ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، کچھ بھی پی سکتا ہے، کسی بھی مذہب پر رہ سکتا ہے۔
ہر انسان کو اللہ نے یہ حق دے کر کے دنیا میں پیدا کیا، یہ حق دے کر کے دنیا میں پیدا کیا، تو کسی انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک آزاد انسان سے وہ حق چھین لے۔ تو رسول اللہ نے سماج کو یہی بتایا کہ بھائی تم کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے تم کو اپنی ویوستھا کی وجہ سے غلام بنا لیا ہے، میں نے اس لیے اعلان نبوت کیا ہے تاکہ تم اس غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور تم انسانوں کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے خدا کے سامنے سجدہ کرو جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ رسول اللہ نے کوئی زبردستی تو کسی کے ساتھ میں کی نہیں کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جس کو یہ پیغام پسند آیا اور جس کے دل کو اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے چن لیا، وہ حضور کے دامن سے لپٹ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق بنتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، کوئی حضرت عمر بن خطاب بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیسے بنے یہ مسلمان؟ یہ حضرت عمر بن خطاب تو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ رسول اللہ کو مار دیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے ہمارے مذہب سے ہم کو دور کر دیا، یہ ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو جب تک دور تھے تو جلووں سے محروم تھے، اور جیسے ہی آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں تلوار لے کر کے آئے تھے، لوہے کی تلوار لے کر کے آئے تھے، لیکن جیسے ہی حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی تلوار سے ان کی نفرت کا قلعہ ڈھیر ہو گیا، اور پھر حضور کے دامن سے لپٹ کر وہ مسلمان ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب۔ کیا؟ مراد رسول کہا جاتا ہے حضرت عمر کو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے دعا میں مانگا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یا اللہ ابو جہل اور حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ اے اللہ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام عطا فرما دے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ تو رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے ابو جہل کو نہیں چنا کیونکہ وہ ذلیل تھا، اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب کے دل کو اسلام کے چراغ کے لیے چن لیا۔ تو اب جس کے دل میں اسلام داخل ہوتا گیا وہ مسلمان ہوتے گئے۔ لیکن رسول اللہ کی تاریخ میں آپ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں پڑھیں گے کہ رسول اللہ کسی کے ساتھ میں زیادتی کر رہے ہوں کہ بھئی تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ الٹا کیا ہو رہا ہے کہ جو کفار مکہ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو مسلمان ان پر زیادتی کر رہے ہیں۔ 40 سال کی زندگی میں، 40 سال کی نبوت میں اعلان نبوت کیا، 40 سال کی عمر میں رسول پاک نے، اب جیسے جیسے رسول اللہ تبلیغ کرتے جاتے ہیں، یعنی جو ایک انسان کا بنیادی حق ہے جو آج کے دور میں مانا جاتا ہے، رائٹ ٹو ریلیجن اور فریڈم آف اسپیچ، رائٹ ٹو ایکسپریشن، یہ تمام چیزیں آج کے سنویدھان میں مانی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اپنے قانون کو، اسی رائٹ کو فالو کرتے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب جو مسلمان ہوتا جاتا ہے اس وقت کے دہشت گرد اس پہ ظلم کر رہے ہیں، مارا جاتا ہے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے، جیسے آج موب لنچنگ ہوتی ہے، تو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا نکلنا بڑا مشکل کر دیا تھا لوگوں نے۔ اسی مکہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی پر ظلم ہوئے، اور کیسے کیسے ظلم ہوئے، کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا یعنی اپنی مرضی سے پڑھا تھا، ان کا جو رائٹ ٹو ریلیجن تھا اسی رائٹ کو انہوں نے فالو کرتے ہوئے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت کا جو ظالم تھا، جو ہر انسان کے بنیادی حق پر حملہ کرنے والے تھے، ان ظالموں میں سے ایک ظالم امیہ نے جو غلام بنایا ہوا تھا حضرت بلال کو، ان پر ظلم کیا، اور ظلم کتنا کیا کہ حضرت بلال حبشی کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، گرم کوئلوں کے دہکائے جاتے، پھر اس پر حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا، اور پھر وہ چربی جو ہے جسم کی پگھلتی، تب وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت بلال حبشی سے، کہا بلال تم پھر کیوں نہیں جاتے؟ حق ہو کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہتے ہو، پھر کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت بلال حبشی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کہا بھائی تم جب بازار سے مٹی کا کوئی برتن خریدتے ہو تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہوں، وہ مالک بھی مجھے آزما رہا ہے کہ میرا بلال کمزور تو نہیں ہے، مگر میں نے بھی طے کر لیا ہے کہ یہ دنیا والے جتنا بلال کو آزماتے رہیں گے، جتنا اس مالک کی بارگاہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتے رہیں گے، بلال کی زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتی رہے گی۔ تو ظلم کون کر رہا تھا؟ وہ تمام ظالم، وہ آتنکوادی، وہ دہشت گرد، وہ ظلم کر رہے تھے، کیونکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اپنے مذہب پر رہنا۔
اگر آپ کسی غیر مسلم سے کہو کہ بھائی تو وہ دھرم چھوڑ، اور اگر نہیں چھوڑتا تو تجھے مارا جائے گا، تو آج دنیا کا قانون کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ بھائی تو ظلم کر رہا ہے، اس انسان کی اپنی آزادی ہے، اس انسان کی اپنی زندگی ہے۔ تو آج کے قانون میں یہی بات کہی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ میں جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ تو وہ تمام دہشت گرد انسانوں کی آزادی اور انسانوں کے بنیادی حق پہ حملہ کر رہے تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر کو ستایا گیا، اور کیا ظلم ہوئے اس خاندان پہ، اس گھر پہ۔ سب سے پہلے شہید ہوئی ان کی ماں، حضرت عمار کی ماں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا پیٹ چاک کیا گیا، وہ حمل سے تھی اور ان کے پیٹ کو چیر دیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان جس راستے سے گزرتے ان کو پتھر مارے جاتے، ان کو تکلیفیں دی جاتی۔ پتہ ہے یہ سلسلہ کب تک رہا؟ رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد میں 53 سال کی عمر تک مکہ شریف میں رہے ہیں، 53 سال کی عمر تک مکہ میں رہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ اگر مسلمان ریٹیلیٹ کرنا چاہتے، اگر ان سے لڑنا چاہتے کفار مکہ سے، تو نہیں لڑ سکتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ سیدنا امیر حمزہ جیسا جرنیل رسول اللہ کی حمایت میں، وہ امیر حمزہ کہ جب انہوں نے سنا کہ ان کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے تکلیف دی ہے، تو وہ امیر حمزہ خود اکیلے چلے گئے خانہ کعبہ کی طرف، اور وہ ظالم ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے ایک چھڑی اس کے سر پر ماری، اس کا سر پھوٹ گیا۔ اور سیدنا امیر حمزہ نے اس ماحول میں کہا تھا کہ جس کو لڑنا ہے مجھ سے لڑے، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان لڑ نہیں سکتے تھے، بالکل لڑ سکتے تھے ان سے۔ اب جب حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتا ہے پہلے وہ اسلام کے لیے دیوار بنے ہوئے تھے، یعنی پہلے وہ کفر کی طاقت تھی جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اب وہ اسلام کی طاقت ہو گئے۔ اور اب حرم مکہ میں آ کر کے سیدنا عمر بن خطاب جب لوگ ہجرت کرنے لگے نا، تو چھپ چھپ کر کے مسلمان جاتے تھے، ہجرت جب کر رہے تھے رات کے اندھیروں میں نکلتے تھے تاکہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ لیکن یہ حضرت عمر بن خطاب مراد رسول، یہ دلیر، یہ بہادر، یہ خانہ کعبہ میں آ کر، حرم شریف میں آ کر کے کہتے ہیں آؤ جس کو اپنی بیوی جو ہے بیوہ کرانی ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو، جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہو مجھ سے مقابلہ کرو، جس کو اپنا سر کٹوانا ہو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں عمر بن خطاب ہوں، میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اب میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ تو ایسے ایسے جنرل اور کمانڈر مسلمانوں کے ساتھ ہو چکے تھے۔ تو اگر مسلمان چاہتے تو جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے وہ لڑ سکتے تھے، تلوار اٹھا سکتے تھے، پتھر مار سکتے تھے، لیکن نہ رسول اللہ نے کوئی ریٹیلیٹ کیا اور نہ صحابہ نے کوئی قدم اٹھایا، یعنی بدلہ ہی نہیں لیا کسی سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی برداشت کی طاقت دکھانا چاہتے تھے۔ اور اسی میں جب یہ اعلان ہو گیا، اللہ کے رسول پر حکم نازل ہو گیا کہ اب ساری دنیا کے سامنے اعلان کر دیجئے خدا کی وحدانیت کا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 30 صحابہ کے ساتھ میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے تھے، 30 صحابہ کے ساتھ میں کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو سارے مسلمانوں نے ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور چین بنا کر کے کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ اور مکے والوں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے پتھر لے کر کے، اور مسلمانوں پر پتھر برسانا شروع کیے۔ اور ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں لیا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ نہتے مسلمان جن کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، یا جو اپنی چھتوں پہ چڑھ کے پتھر برسا رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں؟ کون ظلم کر رہا ہے؟ جو چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں وہی ظلم کر رہے ہیں نا۔ تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نہتے مسلمان ہیں جو کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اوپر چڑھ کر کے پتھر برسا رہے ہیں۔ لوگوں کو بتائیے یہ بات کہ وہ اوپر چڑھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کعبہ شریف کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف نہ پہنچنے پائیں، یہ کعبہ شریف کی طرف نہ پہنچنے پائیں۔ لیکن جب حکم نازل ہو گیا تو یہ تمام کے تمام صحابہ نکلے ایک دوسرے کی طاقت بن کر کے۔ جب پتھر لگتا کسی کے منہ پہ تو خون جاری ہوتا، کسی کا سر پھٹ جاتا، اگر کوئی گر جاتا تو دوسرا مسلمان اس کو اٹھا لیتا۔ اور یہ کیا منظر ہے بھائی، یہ کیا منظر ہے؟ یہ منظر ایسا ہے کہ اسی مکہ میں اگر کوئی کالا آدمی ہے تو جانوروں سے زیادہ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، انقلاب برپا ہو گیا، امیر غریب کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی اسی صف میں شامل ہے،
اور اس زمانے کے غلام سیدنا بلال حبشی بھی اسی صف میں شامل ہیں۔ یہ بلال حبشی پر ظلم ہوتا تو پچھڑے سماج سے آتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج بھی دلتوں پہ اتیاچار ہوتا ہے نا تو اس دیش کا قانون کام نہیں کرتا، لیکن کسی بڑی جاتی کے آدمی پہ کوئی کارروائی ہو جاتی ہے، کوئی کانڈ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیشنل مدعا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اونچی جاتی کے ساتھ مسلمانوں میں اگر ایسا ہو جائے تو بڑا بوال ہو جاتا ہے۔ کوئی عام مسلمان اگر پریشان ہو، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں میں بھی، تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ اونچ نیچ کا فرق اتنا، لیکن اب چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب حضور کا دامن پکڑ لیا ہے، تو اب بلال حبشی بھی اسی صف میں ہے، ابو بکر صدیق یعنی اس معاشرے کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا بزنس مین بھی اسی صف میں ہے۔ اگر بلال حبشی گرتے ہیں تو اٹھانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ صحابہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اور یہ پتھر کھا رہے ہیں، لیکن اپنے راستے کی طرف رواں دواں ہیں، یعنی ساتھ چھوڑ کر کے نہیں گئے ایک دوسرے کا۔ کسی کا سر پھوٹا، کسی کا منہ پھوٹا۔ ابو سفیان نے کہا اس وقت کے سرداروں سے کہ ان کا تو جذبہ ایسا ہے کہ یاد رکھنا کہ اگر ان پر اور پتھر برسائے تو مکہ کے شریف لوگ جو درد سمجھتے ہیں لوگوں کا وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ 30 ہیں، ان کو قابو کرنا آسان ہے، اگر اسی طرح ان پر پتھر برساتے رہے تو ان کے صبر اور برداشت کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ یعنی پتھر کا جواب پتھر نہیں ہے، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ سکھا رہے تھے کیچڑ کو کبھی بھی کیچڑ سے صاف نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے دنیا میں ہر ہادی کی پہچان، ہادی مطلب جو بھی خدا کا پیغام لے کر کے آتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پتھر مارتا نہیں ہے، پتھر کھاتا ہے، اور ان پتھروں کے جواب میں وہ دعائیں دیتا ہے، اور انہی کو دعائیں دیتا ہے جو پتھر مارتے ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، نبیوں کا کام کس کے ذمے ہے؟ مسلمانوں کے ذمے۔ تو اب یہ اخلاق تو مسلمانوں کا ہونا چاہیے، تو غیر مسلموں کے ساتھ اخلاق کی بات تو دور رہی، ہم تو اپنی بھائیوں کو نہیں بخش رہے۔ افطار سے آدھا منٹ پہلے کھجور نہ کھانے والے مسلمان اپنے بھائیوں کا حق کیسے کھا جاتے ہیں؟ جی کیوں نہیں کھاتے افطار سے پہلے آدھا منٹ پہلے کہ روزہ خراب ہو جائے؟ کسی کا حق کھا کے بیٹھے ہو، زندگی خراب نہیں ہوگی، آخرت خراب نہیں ہوگی، قبر کے حالات خراب نہیں ہوں گے؟ سیکھو۔ رسول اللہ کے یہ صحابہ جب بڑھ رہے ہیں تو ان کے جذبے اور حوصلوں کے آگے ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہی بڑھتے رہے نا تو مکہ کے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو ان کے صبر کے آگے ابو سفیان نے کہا کہ اب ان پہ پتھر برسانا بند کر دو۔ صبر کے آگے ہار گئے، برداشت کے آگے ہار گئے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے ہوتے اور پتھر کے جواب میں کفار مکہ کو پتھر مارتے تو اسلام کا یہ چراغ مکے میں ہی بجھ جاتا، ویرنگام نہیں پہنچتا، یہ روشنی وہیں ختم ہو جاتی، کبھی ساری دنیا میں نہ پھیلتی۔ لیکن اگر ساری دنیا میں اسلام کا چراغ روشن ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی پتھر کھائے ہیں اور پتھر کھا کر پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا۔ بلال حبشی نے بھی اپنا سر پھڑوایا ہے، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت بھی ہوئی، وہ بھی تکلیفوں سے گزرے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حالات تھے۔ اب ہر دن 13 سال تک مسلمانوں کو ستایا گیا۔ کتنے سال تک؟ 13 سال تک۔ رسول اللہ 53 سال تک مکہ میں رہے، 13 سال تک۔ اور کیسے ستایا گیا؟ عورتوں کے ساتھ میں زیادتی ہے، بچیوں کے ساتھ میں زیادتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں زیادتی ہے۔ اور وہ واقعات اگر سنے پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں حرم میں تو اونٹ کی اوجھلی رسول اللہ کے جسم اقدس پر ڈال دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ وہ معصوم سی چھوٹی سی عمر ہے، جب دیکھا رسول اللہ کے مبارک بدن پر وہ اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، وہ گندگی پڑی ہوئی ہے، رونے لگی حضرت سیدہ۔ ابھی عمر ہی کتنی ہے، بہت چھوٹی سی عمر ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درد جھیلا۔ اور پھر قرآن کی وہ آیتیں بھی نازل ہوئیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہوئے۔ جتنے ظلم رسول اللہ نے سہے ہیں اتنے ہی ظلم سیدہ فاطمہ نے بھی سہے ہیں، اتنی ہی تکلیفیں حضرت فاطمہ نے بھی سہی ہیں، اپنے بچپن سے سہی ہیں۔
اور پھر آپ دیکھیے پورا خاندان رسالت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، مولا کائنات علی شیر خدا ہوں، حضرت ابو طالب ہوں، یہ تمام کے تمام صرف اس بنیاد کو، اس ظلم کو جھیل رہے ہیں کیونکہ اپنا جو بنیادی حق ہے اس بنیادی حق کو فالو کر رہے ہیں، یعنی اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو وہ لوگوں میں پہنچا رہے ہیں۔ اب اس طرح سے 13 سال تک مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کا پوری طرح سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ ان سے لین دین کرنا جائز نہیں، ان سے تعلقات رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی ان سے تعلقات رکھے گا تو مکے کا سماج پھر اس کا بھی بائیکاٹ کر دے گا۔ آج بھی ہندوستان میں کتنے گاؤں ایسے ہیں کہ وہ نہیں ہاتھ اٹھا کے باضابطہ جو ہے لوگوں سے یہ وچن لے رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی سودا نہیں خریدیں گے، مسلمانوں سے یہ نہیں کریں گے، مسلمانوں سے کاروبار نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے، لیکن اس کے جواب میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم بھی دوری بنائیں۔ اگر ہم دوری بنائیں گے تو یہ دوریاں بڑھتی جائیں گی، اور مجھے معاف کیجیے گا اس طرح کی باتوں پر تقریریں کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چورن کچھ اور بیچتے رہتے ہیں، آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے۔ تو اگر سارے کام اس مالک کو کرنے ہیں تو عقل اس نے کیوں عطا فرمائی ہے آپ کو؟ جی شعور کیوں عطا فرمایا؟ رسول اللہ کی زندگی کیوں ہے؟ یہ واقعات کیوں اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں؟ کیوں بیان کیے؟ تاکہ ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ تو دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اتنے دن تک مسلمانوں کو بھڑکانے کی، مسلمانوں کو اکسانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن 53 سال کی عمر تک، یعنی اعلان نبوت سے 13 سال کی عمر تک رسول اللہ نے 13 سال کی اس پوری زندگی میں کبھی بھی مسلمانوں کو اس بات کا حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی تمہارے اوپر پتھر مارے تو تم بھی جواب میں پتھر مارو۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا، یہ ان کا کام ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں چراغ ہے، ہم صرف روشنی دکھاتے رہیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہم اندھیروں سے نکالتے رہیں گے۔ وہ اس لیے زیادتی کر رہے ہیں، وہ اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں، اور جس دن جان لیں گے تو جلوے دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، تو وہ اس لیے ظلم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی ساری کوشش یہ تھی کہ وہ جان لیں کہ حق کیا ہے۔ اب جب رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے تو پھر اس پورے خاندان کو، رسول اللہ کے اور حضور کے صحابہ کو بالکل الگ کر دیا گیا، مکے سے بالکل الگ، گھر چھین لیے لوگوں کے، صحابہ کے گھر چھین لیے، نکال لیا ان کو ان کے گھروں سے، ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا۔ جیسا آج کے دور میں اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ درگاہوں کی زمین پہ قبضے، مسجدوں کی زمین پہ قبضے، قبرستان کی زمینوں پہ قبضے۔ اچھا غیر مسلم تو جو کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، ہم بھی اب قبرستانوں میں مسجدیں بنانے لگے۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ قبرستان کی زمین خریدتے میں ہم کو بھی اس بات کا خوف اور احساس نہیں ہوتا تو قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا، یہ ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ آپ ساری دنیا میں خیرات زکوٰۃ دیتے پھریے، لیکن 25,000 کی چیز 40,000 میں بیچیے تو آپ کون سا نیک کام کر رہے ہیں بھائی؟ جی اس خدا کو کیا جواب دیں گے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھی مرتبہ یہ حکم نہیں دے رہے ہیں کہ ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو یا ان پر تلواریں اٹھاؤ، اب بہت ہو گیا، اب صبر نہیں ہوتا، اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو ان سے لڑنا ہے۔ حضور یہ بات فرما ہی نہیں رہے ہیں، بس حضور تلقین کر رہے ہیں برداشت کرو، صبر کرو، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا۔ برداشت کرتے رہے رسول پاک۔ اور پھر شیب ابو طالب میں جب گئے تو شیب ابو طالب میں 3 سال وہاں حضور رہے ہیں، اور کیا مصیبت پہ مصیبت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دامن تھاما تھا، اب ان کا بھی وصال ہو گیا۔ آدمی زمانے کا ستایا ہو، اپنی بیوی کے آغوش میں جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اور بیوی بھی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ستائی ہوئی شخصیت ہو تو ذرا سوچئے کہ اس بیوی کا کتنا سہارا ہوگا رسول اللہ کا۔ لیکن وہ بھی رخصت ہو گئیں، اور پھر بھی رسول پاک اس پر شکوہ نہیں کرتے، جیسی مالک کی رضا ہے ویسی میں راضی ہوں۔ اور پھر اگلے ہی سال جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ کون ابو طالب؟ جن کے گھر سے شروع ہوئی دعوت اسلام، جنہوں نے یہ کہا بھتیجے تم کرو
میں تمہارے ساتھ میں ہوں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں نہ صرف خود کو قربان کیا بلکہ اپنی اولاد کو بھی رسول اللہ کے مشن پر قربان کر دیا. وہ ابو طالب کہ جس نے اپنا علی رسول اللہ کو دے دیا. دیتا ہے کوئی اولاد اپنی؟ آپ کچھ بھی لے لیجئے مگر کوئی اولاد تو وقف نہیں کرتا نا. جنہوں نے اپنا جعفر دے دیا رسول اللہ کو، وہ ابو طالب. اب اگلے سال ان کا بھی وصال ہو گیا. اب ذرا سوچئے کہ پورے مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کی بزرگی کا خیال رکھتے تھے. اب وہ ابو طالب جو بظاہر آقا علیہ السلام کا بڑا سہارا تھے اور 8 سال کی عمر سے جناب سیدنا ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا تھا، اب وہ بھی رخصت ہو گئے. کتنی بڑی مشکلات آئی. ایک انسان کی زندگی میں کیا رسول اللہ سے بڑی مشکلات آ سکتی ہیں؟ یہ اسوہ اسی لیے کہ اگر تمہارے یہاں مشکلات آ جائیں تو دیکھو رسول اللہ کی زندگی، اور جب تم حضور کی زندگی دیکھو گے تو تمہاری مصیبتیں ہلکی نظر آئیں گی، تو تم شکوہ نہیں کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں شکر اور صبر کرتے ہوئے نظر آؤ گے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم حضور کی زندگی دیکھو. تو اب وہ بھی رخصت ہو گئے. اب پھر آقا علیہ السلام اسی دوران طائف کی وادی میں جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو پیغام پہنچایا. آقا علیہ السلام نے وہاں لوگوں سے کہا کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، اللہ ایک ہے. تو وہاں کے ظالموں نے کچھ شرارتی بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا. واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پر پتھر برسائے گئے، جسم لہو لہان کر دیا گیا، تکلیف دی گئی. حضرت زید بن حارثہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور اتنی تکلیف دی گئی کہ آسمان سے فرشتہ آ گیا. جب آسمان دنیا کے فرشتوں سے بھی وہ منظر نہیں دیکھا گیا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا اور یہ ساری کی ساری بستی ختم ہو جائے گی. یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی کافروں سے لڑنے کی، لیکن بتاؤ اب جب پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا ہے اور اب حالات بھی یہ ہو گئے کہ تقریباً 13 سال ہو گئے برداشت کرتے کرتے، تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کہہ دیتے کہ بھائی اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، ختم کرو ان کا معاملہ. لیکن لوگوں کیا صبر کیا رسول پاک نے. 13 سال کے بعد بھی آقا علیہ السلام اس فرشتے سے اس حالت میں کہ جب آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون بہ رہا ہے. اچھا ہمیں تو اس لیے حوصلہ اور صبر مل جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہیں، رافضی ہیں، گمراہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. ہمیں اس وجہ سے صبر مل جاتا ہے کیونکہ ہمیں کوئی پتھر تو نہیں مارتا، رسول اللہ کو تو پتھر بھی مارے گئے. ہمیں صرف لوگ زبان سے تانا دیتے ہیں، ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ زبان سے تانا دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو تو اس راستے میں پتھر مارے گئے. اور ہمارے اندر تو اتنا صبر و برداشت بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی پتھر مارے تو پتھر کھا لے. وہ زبان کے تانے ہم سے برداشت نہیں ہوتے. رسول اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم اس بستی کو ختم کر دیں، رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت زید بن حارثہ سوچ رہے ہیں کہ اب قیامت آ جائے گی، اب آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی، حضور بد دعا فرمانے والے. لیکن لوگوں قربان جاؤ، رسول اللہ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے نہیں جانتے. کیا فرمایا پتھر برسانے والوں کو؟ میری قوم. ایک ماں کا پیار اگر آپ جانتے ہو، بچے بار بار ستاتے ہیں، بچے بار بار ستاتے ہیں. ایک مرتبہ اگر بچہ رو دے ماں کے یہاں جا کے، ماں کی آغوش میں جا کے، تو اس کی آنکھوں سے بچوں سے پہلے آنسو نکل آتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بچہ تو میرا ہی ہے جی. اور یہ ماں کا پیار تو رسول اللہ کے پیار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جتنا حضور پیار کرتے ہیں انسانیت سے. آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یعنی وہ قوم جو پتھر مار رہی، حضور کہہ رہے ہیں یہ میری قوم ہے اور ہدایت عطا فرما دے. انہوں نے پتھر کیوں برسائے؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے. اگر یہ جان لیتے تو بلال حبشی کی طرح دامن سے لپٹ کر مسلمان ہو جاتے. یعنی رسول اللہ یہ سکھا رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے ہیں اور اگر نہ جاننے کی بنیاد پر تم پر پتھر برسا رہے ہیں تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم پتھر کا جواب پتھر سے مت دو بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرو، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو پہچان کرانے کی کوشش کرو. اس ملک کے غیر مسلم اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. ایک طبقہ تو ایسا ہے جو یہ طے کر چکا ہے کہ ہمیں جاننا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی سچی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو جاننا ہی نہیں ہے. لیکن بہت بڑی آبادی اس ملک میں غیر مسلموں کی ایسی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے.
وہ پیاسے ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ سچ کیا ہے، لیکن ہماری کمی ہے کہ ان نہ جاننے والے غیر مسلم بھائیوں کو ہم اسلام کا صحیح پتہ نہیں بتا رہے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دی، یہ مجھے نہیں جانتے، تو اگلا پروسیجر کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بستی کو مٹا دو گے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب حضور نے دعا فرمائی تو فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھلے ہی یہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے چراغ سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے۔ بتاؤ اگر حضور نے اس طائف کی بستی کو مٹا دیا ہوتا تو کیا وہاں پر کوئی مسلمان ہوتا؟ ساری دنیا کے لوگ جا کر کے وہاں پر لعنت بھیجتے کہ رسول اللہ نے بد دعا فرمائی ہے اس بستی کے لیے، لیکن لوگ جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ وہاں ظلم ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، تو وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بدولت ہیں۔ تو دیا ہے درس یہ طائف میں سرور دین ہے، کسی کے حق میں کوئی شخص بد دعا نہ کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال اس پورے عرصے میں ایک بھی مرتبہ حضور نے نہ تو بد دعا فرمائی ہے، بھئی ہتھیار تو اٹھانا چلیے مجبوری کہا جا سکتا ہے کہ نہیں تھی اتنی طاقت، نہیں تھا کوئی لشکر، مسلمان غریب تھے، کمزور تھے، لیکن حضور کی ایک خواہش پر اللہ قبلہ بدل دے، خواہش پر، صرف خواہش پر، زبان پہ بات نہ بھی آئے، اگر اللہ کے رسول نماز کے دوران صرف خواہش فرما لیں کہ اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ یہ بیت المقدس نہ ہو کہ خانہ کعبہ ہوتا، تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب سلام پھیرے۔ اللہ نماز میں ہی آیت نازل فرما دیتا ہے محبوب بالکل تاخیر نہ کریں، اگر یہ خیال آیا ہے صرف خیال فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو محبوب اپنا رخ مسجد اقصی سے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور پھر مسجد قبلتین موجود ہے۔ یعنی اتنا بھی تاخیر نہیں کی اللہ نے کہ حضور سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر۔ جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی نماز کے دوران تو رسول اللہ نے مسجد اقصی سے نماز کے دوران خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ تو وہ نبی جس کی ایک خواہش پر اللہ قبلہ بدل دے، اگر وہ بد دعا فرما دیتے تو کیا ابو جہل کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا؟ اگر وہ بد دعا فرما دیتے تو کیا عتبہ کی موت نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر حضور بد دعا فرما دیتے تو کیا شیبہ ساری دنیا کے لیے ایک سبق نہیں بن جاتا؟ لیکن نہیں فرمائی حضور نے بد دعا، کیونکہ یہ کہہ سکتا تھا کوئی کہ ان کے نبی کا معاملہ یہ تھا جو بات نہیں مانتا تھا اس کے لیے بد دعا کر دیتے تھے، کہہ سکتا تھا کوئی، لیکن نہیں، حضور کی زندگی میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کے لیے بد دعا کی تھی، بد دعا سے مر گیا۔ حضور نے بد دعا نہیں فرمائی، برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو آئینہ دکھانے کی کوششیں کرتے رہے تاکہ امت بھی جہد مسلسل کرتی رہے، بار بار کوشش کرتی رہے، بار بار کوشش کرتی رہے، زندگی بھر لوگوں کو سمجھاتی رہے، کیونکہ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اس کا کام ہے، تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، اسلام کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا بتانا یہ آپ کا کام ہے، اور اسلام کے لیے اسلام کے حوالے سے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ مالک کا کام۔ تو ان 13 سالوں میں رسول اللہ نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر مجبور اتنا کر دیا گیا کہ اب رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ رہے، صحابہ نے ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اب مدینہ شریف کی جانب ہجرت کر رہے۔ اب یہ جو ہجرت ہو رہی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، آپ سوچئے کہ اپنے شہر اپنے وطن کو چھوڑنا کیا آسان ہوتا ہے؟ اور یہ مکہ تو وہ شہر ہے کہ جس شہر میں خانہ کعبہ ہے، یہ مکہ تو وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حرم و مینا کی وادیاں ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر صفا و مروہ ہے۔ اللہ نے وجہ قسم بھی بیان فرمائی کہ محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ تم اس شہر میں رہتے ہو، وانت حل بہذا البلد، تمہارے رہنے کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم۔ تو ہم سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن جب قرآن مجید میں اللہ قسم یاد فرماتا ہے تو کعبے کی قسم یاد نہیں فرماتا، محبوب کے رہنے کی قسم یاد فرماتا ہے۔
کہ آپ کے رہنے کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم. اب جب حضور مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسرت بھری نگاہ سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا. کہا اے کعبہ اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی. جی ورنہ تو ہوتا یہ ہم نہیں لڑتے اپنے گھر کے لیے اپنی زمینوں کے لیے. پتہ نہیں کتنے مقدمے چل رہے ہوں گے لوگوں کے کہ ہمارا گھر ہے ہمارا گھر ہے ہمارا. پھر تو بھائیوں کے بھی قبضے بھائیوں کے بھی معاملات چل رہے. یہاں تو اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. الزام کس پہ لگ رہا ہے کہ آتنکواد ہے, انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, تلوار سے اسلام پھیلایا. کس پہ الزام لگ رہا ہے؟ جن کو ان کا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, جن کو ان کا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, ان پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا. آپ ذرا سوچئے کہ جن کے سر پھوڑے جاتے تھے, جن کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, جن کی بچیوں بیویوں کو ستایا جاتا تھا, جن کے گھروں پر قبضہ کر دیا گیا, انہی مظلوموں کو ظالم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا. اور ہماری کمی ہے کہ ہم ان مظلوموں کی مظلومیت دنیا کے سامنے نہیں بیان کر سکے کہ 13 سال تک مسلمان رسول اللہ کے ساتھ اس طرح مظلوم رہے ہیں. 13 سال تک. اب پھر جب ہجرت کی رسول اللہ نے تو کفار مکہ کو تو مسلمانوں کا چین برداشت نہیں تھا کہ کہیں سکون سے رہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے ہیں تو مدینے میں تو بڑا زبردست استقبال کیا تھا. مدینہ محبت کرنے والوں کی بستی ہے, مدینہ عشق کرنے والوں کی بستی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا بڑی پیاری بات یاد آئی, وہ ایک بحث چلی تھی کہ بھئی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے میں نے پڑھا, سب لوگوں نے اپنی اپنی وجہ بیان فرمائی ہے کہ بھئی مکہ اس لیے افضل ہے, مدینہ اس لیے افضل ہے, لیکن انہوں نے بڑی پیاری وجہ ارشاد فرمائی. اسی وجہ سے لا اقسم بہذا البلد کہ اللہ نے محبوب کی وجہ سے مکہ کی قسم یاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا, حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہو گیا. تو مدینہ تو عاشقوں کی بستی ہے, رسول اللہ کا شاندار استقبال ہوا وہاں. اور یہ خبر جب کفار مکہ کو لگی تو نہیں, گھر میں دورانی جٹھانی ہوتی ہیں, ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اگر اس کی ایک دورانی کسی اچھے شہر میں جا کے ترقی کر جائے تو اس کو بڑا جلن ہوتا ہے, پھر وہ جادو ٹولنے کے چکر میں لگ کے اس کی زندگی برباد کرتی ہے. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم اندازہ کریں کہ اگر ایک دورانی جٹھانی میں کسی طرح کا مسئلہ بن جائے تو ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہا ہے. وہاں پر ایک نہیں تھا, پورے کا پورا سماج تھا جو رسول اللہ کا وروध کر رہا تھا. ابو جہل ابو لہب جیسے شیطان وہ رسول اللہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو ان کو یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ اور ان کے ماننے والے سکون سے رہیں. ان کی آزادی میں خلل ڈالنا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا. اب پھر انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ منافق پیدا کر دیے. تو وہ آتے تھے ہاتھ جوڑتے ہوئے, اور جیسے ہی جاتے تھے تو وہ رسول اللہ کی پیٹھ میں چھری گھونپنے کی کوششیں کرتے تھے. کیسے مسلمان کو پریشان کیا جائے, کیسے. اس کے باوجود بھی رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے, رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے, اس کی زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور, لیکن پھر بھی رسول اللہ برداشت کرتے رہے, پھر بھی رسول اللہ نبھاتے رہے. اب پھر آپ دیکھیں کہ جب حضور نے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کر لی اور ایک نئی ریاست اور اسلامک اسٹیٹ بنانے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے, تب کفار مکہ نے کیا کیا. اس کے بیچ میں اور بھی بہت سارے حالات ہوئے, لیکن میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی ختم ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے میں جا کر مسلمانوں کو بسا دیا, مسلمانوں کے ساتھ میں تمام معاملات طے کر دیے, تو کفار مکہ کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کسی دوسرے شہر میں جا کر کے مسلمان سکون کی سانس لے سکیں. لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں کیوں, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں کیوں. حالانکہ اتنے مضبوط مسلمان تو ہم ہیں نہیں, صرف جمعہ کے مسلمان, عید بقرعید کے مسلمان, رمضانی مسلمان, محرم کے مسلمان, ڈھول بجانے والے مسلمان. پھر بھی لوگ کیوں ظلم کرتے مسلمانوں, کیوں نشانہ بنائے ہوئے. کیونکہ آپ کا جرم ہی یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو, آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو, تو اس کی بنیاد پر تمہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. اب جب تمہیں نشانہ بنایا جاتا ہے تو تم یہ دیکھو کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا طریقہ کیا ہے. 13 سال تک برداشت کرتے رہے, اب ہجرت ہو گئی, مدینہ چلے گئے. اب کفار مکہ کو مسلمانوں کا چین و سکون برداشت نہیں. اب کیا کیا, اب یہ کیا انہوں نے کہ بھئی
مدینے میں تو اب یہ چین کی سانس لینے لگے ہیں، اب چلو مدینے پہ حملہ کریں گے، پورا مدینہ ہی ختم کر دیں گے اس بار۔ تو ابو سفیان کو بھیجا، کہا تم سامان لے کر کے جاؤ، اور تمام مکے کی عورتوں نے، آپ اندازہ لگائیے کتنا ایکسٹریم لیول پہ دشمنی کر رہے تھے مکہ کے لوگ رسول اللہ سے، ایکسٹریم لیول پہ۔ حالانکہ عورتوں کو بہت دلچسپی نہیں ہوتی ان معاملات میں، دشمنی کا معاملہ تو اپنا رکھ باہر، وہ تو مرد کے پیچھے کھڑے ہو کے گالیاں دیتی، لیکن عورتوں نے اتنی دلچسپی لی رسول اللہ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، اتنی دلچسپی لی کہ اپنا گہنا اور سونا تک ابو سفیان کو دے دیا، کہا اس سے بھی تجارت کرو، اور تجارت میں جو بھی منافع ہوگا اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے، اور پھر ہتھیار خرید کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے۔ تو یہ قافلہ گیا ابو سفیان لے کر، اور ابو سفیان اس قافلے کو، مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو وہ قافلے کو لے کر کے گئے، اور اس نیت سے وہ تجارت تھی کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے، جو بھی منافع ہوگا اس سے ہتھیار خریدیں گے۔ اب یہ جس راستے سے گئے تھے پورا قافلہ لے کر کے، وہ راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر کے گزرتا تھا، وہ مدینے کے قریب سے ہو کر کے گزرتا تھا۔ تو کفار مکہ کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ مسلمان جب مضبوط ہو جائیں گے تو ہماری تجارت کا راستہ بند کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اگر مضبوط ہو جائیں گے تو یہ جو روٹ ہے نا، سلک روٹ جس کو کہا جاتا ہے، جیسے آج بھی استنبول اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رشیا اور پورے یورپ کا بالکل ہب ہے، اس راستے سے یعنی استنبول سے بہت جگہوں کی کنیکٹیویٹی، تو استنبول یورپ کے نشانے پر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں، تو آج بھی ترکی کو دیکھیے پھر 20-25 سال پیچھے کر دیا۔ تو یہ مدینہ پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے قبضے میں وہ راستہ آ جائے گا، تو اگر ان سے دشمنی رہے گی تو پھر یہ مشکلات کھڑی کرتے رہیں گے، تو اس لیے ان کو ختم کرو، اور وہ تجارت کی گئی، اور پھر وہاں سے ہتھیار خرید کے وہ لے کے آنے والے تھے، اور پھر انہوں نے راستے میں ہی خبر دی مکہ والوں کو، انہیں ڈر تھا کہ یہ کہیں مسلمان حملہ نہ کر دے، تو راستے میں ابو سفیان نے کسی کو بھیجا کہ جا کے مکہ میں خبر دو کہ حملہ ہو گیا ہے اور قافلے کا جو سامان ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو وہ بندہ جب گیا اور مکہ جب پہنچا تو اس نے اونٹ کی جو نتنی تھی وہ پھاڑ دی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ قافلے کا سامان جو ہے وہ خطرے میں، اور ابو سفیان پر حملہ ہو گیا۔ اب جب مکہ میں یہ خبر پھیلی تو پھر تمام مکہ کے لوگوں نے، یعنی ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ، یہ تمام ظالم اکٹھے ہو گئے، اور ان تمام ظالموں نے پھر منصوبہ بنایا کہ چلو اب سارے ہتھیار لے کر کے مسلمانوں کو ختم کریں۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ پہل نہیں کر رہے، یہ بات یاد رکھیے گا، پہل نہیں کر رہے رسول اللہ، خود سے انیشیٹو نہیں لے رہے کہ ہم مکہ پہ حملہ کریں گے۔ جب تک مکہ میں تھے ظلم برداشت کرتے رہے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، اور اب مدینہ پہنچ گئے تب بھی رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو مکہ پہ حملہ کریں گے، اور رسول اللہ کے کوئی صحابی یہ بات نہیں کہتے کہ مکہ پہ حملہ کریں گے، ان سے انتقام لیں گے، ان سے بدلے لیں گے، پھر بھی نہیں کہتے۔ پھر بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ کافر سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو مارنے کی۔ اب کیا ہوا کہ جب ان تمام کفار مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے، تب انہوں نے سارے ہتھیار جمع کرنا شروع کیے۔ پھر یہ مکہ سے نکلتے ہیں کہاں؟ میدان بدر کی طرف۔ اچھا، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے بدر کا میدان مکہ سے قریب ہے یا مدینہ سے قریب ہے؟ جی مدینہ شریف سے قریب ہے نا۔ کیا بتاتا ہے یہ بات کیا بتاتی؟ مدینہ شریف سے قریب ہے۔ اگر مکہ سے قریب ہوتا وہ میدان تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن میدان بدر مدینہ سے قریب ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سے حملہ کرنے کے لیے ادھر آئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ دنیا کا ہر قانون کہتا ہے، سپریم کورٹ کا بھی قانون ہے کہ اگر کسی نے تمہاری گردن پہ چاقو رکھ دیا ہے، تمہارے دماغ پر پستول لگ دیا ہے، تو آپ ڈیفینس کر سکتے ہو آپ۔ تو یہی قانون اگر 1400 سال پہلے اسلام نے دیا تو اس کو آپ آتنکواد کیسے کہہ سکتے ہو؟ جو چیز دنیا کے ہر قانون میں آج موجود ہے وہ 1400 سال پہلے سے اسلام میں موجود ہے، اور اسی سے چوری کر کے دنیا کے سارے سمویدھان بنے، اسی سے چوری کر کے دنیا کے سارے سمویدھان بنائے گئے، رسول اللہ کا وہ سمویدھان۔ اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی نور بشر کے مسئلوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، ہمیں بھی ایصال ثواب کے مسئلوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، ہمیں بھی مرنے جینے کے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ رسول اللہ نے دنیا کو کیا دیا ہے اس کے بارے میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، تو لوگوں نے چرا چرا کے ہمارے مال پر اپنی مہر لگا دی، سمجھ رہے ہیں؟
ہمارے مال پر اپنی مہر لگا کر کے انہوں نے بیچنا شروع کیا. تو دنیا کے جتنے قانون بنے ہیں قرآن سے لیے گئے ہیں یا رسول اللہ کی حدیث سے لیے گئے ہیں. دنیا میں جو بھی کچھ پازیٹیوٹی ہے، دنیا میں جو بھی کچھ اچھا ہے، وہ تمام اچھی چیزیں قرآن مجید سے لی گئی. وہ سنویدھان ہے جس کو ہم مرنے کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا اس کو زندگی گزارنے کے لیے اسٹڈی کر رہی ہے. جس کو ہم مثال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، دنیا اس سے روح حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر لگی کہ کفار مکہ ہتھیار اکٹھے کر رہے اور وہ مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہر قانون کہتا ہے ڈیفنس کرو. اب رسول اللہ نے اس قانون کو اپناتے ہوئے ڈیفنس کی تیاری شروع کر دی. اور مسلمان ہیں کتنے؟ ادھر تو ہزاروں کا لشکر ہے اور ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ 313. اور 313 مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ 70 اونٹ اور مشکل سے 2 گھوڑے، اور تلواریں بھی سب کے برابر نہیں. اب اس حالات میں آپ خود طے کریے کہ مسلمان اپنی خوشی سے وہ جنگ کرنے جا رہے تھے یا مجبوری میں اپنے ڈیفنس کے لیے نکل رہے تھے. ایک اور قانون ہے دنیا کا. اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ چائنا آپ کے دیش پر حملہ کرنے والا ہے، دیش کا سنویدھان کیا کہتا ہے؟ کہ انتظار کرو وہ حملہ کرے. دیش کا سنویدھان کہتا ہے اپنی سرحد سے آگے نکلو تاکہ وہ سرحد میں آپ کی داخل نہ ہو سکے. اگر تم نے ان کو اپنی سرحد پہ داخل ہونے کا موقع دے دیا تو 2-4 گاؤں پہ قبضہ ہو جائے گا، جیسا کہ ہو چکا. جی ایسا ہو چکا. جو لوگ خبریں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں دیش کے بارے میں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وار اسٹریٹجی اپنائی. حضور نے صحابہ کو بتایا کہ ہمیں نکل کر کے لڑنا ہے. اگر ہم مدینے میں رہیں گے اور ان کے آنے کا انتظار کریں گے تو مسجد نبوی میں وہ آگ لگا دیں گے، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے گا. تو جو بھی ڈیفینس کریں گے وہ مدینے سے باہر نکل کے کریں گے. تب میدان بدر میں رسول اللہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ نے جب یہ باتیں سنی کہ بھئی کفار مکہ جمع ہو رہے ہیں، میں بات ختم کر دوں، آپ لوگ بور ہو رہے ہیں شاید. جی چالو رکھوں؟ کس کس کو نیند آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ. جی یہ پیچھے والوں کو نیند آ رہی ہے. اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کیا ہے. درود پاک پڑھو، اللہم صلی علیہ. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر لگی کہ کفار مکہ اس طرح سے ہمیں مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ دنیا کے ہر قانون میں اپنا ڈیفنس کرنا جائز ہے. دنیا کے قانون میں بھی ہے اور فطرت کے قانون میں بھی ہے. فطرت کا قانون مطلب نیچر کے قانون میں بھی. اگر آپ ایک بچھو کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اللہ نے اس کو بھی ڈنک مارنے کی صلاحیت دی ہے. اگر آپ ایک چونٹی کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہ اپنی بساط کے مطابق اپنا ڈیفنس کرے گی. تو فطرت کے قانون میں بھی یہ چیز موجود ہے اور دیش کے سنویدھان میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو یہی چیز اگر اسلام میں موجود ہے تو پھر اس کو آتنکواد کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہی بات اگر آپ پیار سے کسی کو سمجھا دیں تو ہو سکتا ہے انہی بنیادوں پر کوئی بندہ کہہ دے بھائی اسلام سے بہتر کوئی مذہب ہی نہیں ہے دنیا میں. کمی تو ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کر پا رہے. کوئی اسلام کے بارے میں بول دے تو مسجدوں سے نکل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا چہرہ بھیانک دکھائی دیتا ہے. رسول اللہ لوگوں کو نصیحت بڑی خاموشی سے کرتے تھے اور پیار سے نرمی سے کی جانے والی نصیحت کا اثر دل پر ہوتا ہے. غریب نواز نے نعرے نہیں لگائے تھے، خاموشی سے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا. پھر وہی جو ادھر ادھر جا کر کے جھکتے تھے خدا کے سامنے جھکنے لگے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر کی تکبیر بھی بیان کرتے ہوئے نظر آئے. تو ہماری کمی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو پھر حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. آپ دیکھیے دنیا کے جو رولرز ہوئے ہیں نا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ بادشاہ اپنی رائے تھوپتے تھے لوگوں پہ. فرعون ہو، قارون ہو، نمرود ہو، شداد. ہمارے ملک میں ڈیموکریسی، مگر اس کے باوجود بھی ڈیمونیٹائزیشن تھوپ دیا گیا. کل سے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، 12 بجے نوٹ بند ہو جائیں گے.
ہے کہ نہیں؟ ڈیموکریسی ہے، یعنی ہر انسان کا اتنا ہی حق ہے جتنا اس دیش کے بڑے کروڑ پتی کا حق ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بھی اتنا ہی ادھیکار ہے اس دیش پہ جتنا دیش چلانے والے کا۔ تو ڈیموکریسی میں لوگ اس طرح سے تانا شاہی کر رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ جب بادشاہت کا زمانہ ہوگا تو کیا اس بادشاہت کے زمانے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ انگلی اٹھاتا تھا نا، کوئی ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں مشورہ کرنا ہی بادشاہت کے خلاف تھا۔ چند وزیر ہوتے تھے، ان سے مشورے ہوتے تھے، پھر فیصلوں کو تھوپ دیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ نے پھر اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، بھئی ایسے ایسے معاملات ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن پھر بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب سوسائٹی کا کوئی مسئلہ ہو تو بشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ معاملات کو مشوروں سے طے کرو، چاہے ایک فیملی کا مسئلہ ہو یا محلے کا مسئلہ ہو، گاؤں کا مسئلہ ہو یا شہر کا یا پھر دیش کا، مشوروں سے طے کرو۔ اور پھر اسی مشورے سے ڈیموکریسی نکلی، اور پھر ہم الیکشن کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ کو۔ یہ قرآن ہے جی، یہی تو قرآن ہے جس کو آج دنیا الیکشن کہہ رہی ہے، سلیکشن کہہ رہی ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے مشورے کرو، جس کے مشورے زیادہ ہو جائیں اور جس بات پر زیادہ لوگ متفق ہو جائیں اسی کی سرکار بن جاتی ہے۔ تو یہی تو قرآن کہتا ہے وشاورہم فی الامر، رسول اللہ مشورہ فرماتے ہیں صحابہ سے۔ تو حفیظ جالندھری ایک بہت بڑے شاعر ہوئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشورے کو اشعار میں بیان کیا، اور میں وہ چاہتا ہوں اشعار آپ کو سناؤں تاکہ تھوڑا لطف بھی آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قریشی فوج آتی ہے، ابو سفیان آتا ہے، اٹھائے گا قبائل کو تمہارے سر پہ لائے گا، مدینے پہ قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا، ادھر مکے سے لشکر چل چکا ہے لڑنے مرنے کو، تمہارے دین و امن صلح کو برباد کرنے کو، بحق سے پھیر لینا چاہتے ہیں تم کو جبریہ، تمہیں پہ فرض ہے اس یورش بیجا کا دفعیہ، مسلمانوں مگر اس راہ میں اللہ کافی ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر مہاجرین و انصار نے جس شان سے لبیک کہا اس کو بھی بیان کیا کہ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، سبحان اللہ کی صداؤں میں اس کو سنیے، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہمارے مال جاں اولاد سب اسلام پر قربان، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم۔ اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ، میں پہلے بتا رہا تھا نا کہ رسول اللہ اگر اجازت دیتے تو یہ مسلمان لڑنے مرنے کے لیے مکہ میں تیار ہو جاتے، مگر اجازت نہیں دی۔ اب جب حضور نے مشورہ فرما لیا کہ وہ ایسے ایسے آنے والے، اب کیا کرو گے؟ تو صحابہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں کہ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے بعد سے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ کہہ دیا تھا، قرآن مجید میں کہا گیا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جاؤ اور فرعون سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ لیکن کیا بات کہی حضرت مقداد نے کہ ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد ہیں۔ بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی، صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مہاجرین بھی بیٹھے تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور مدینے کے انصار بھی بیٹھے تھے۔ اب سب سے حضور مشورہ فرما رہے ہیں، حضرت مقداد نے بھی نمائندگی کی۔ اب فرماتے ہیں کہ صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ۔ کیا خوبصورت جملے عرض کر رہے ہیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں، ایسے حالات میں کہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہتھیار بھی اور لشکر بھی بڑا ہے، اور یہاں نہ ہتھیار ہے نہ اتنا ساز و سامان ہے، مگر کیا خوبصورت جملے۔ ایک آدمی بھی یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ کیسے لڑیں گے، ہمارے جیسا ایمان کمزور ہو تو آدمی زیادہ دماغ لڑا لیتا ہے،
لیکن وہ دل لگانے والے لوگ تھے. کیا؟ وہ دماغ لگانے والے لوگ نہیں تھے، وہ دل لگانے والے لوگ تھے. جہاں دماغ لگایا جاتا ہے وہاں اگر مگر کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جہاں دل لگا لیا جاتا ہے تو وہاں تو دل یہ کہتا ہے کہ جب محبوب ہے تو ان کے قدموں پر مر جانا ہی زندگی ہے. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا. تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے؟ کیا بات ہے! کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے؟ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا. اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں حضرت سعد ابن معاذ، وہ کہتے ہیں کہ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا. پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا. ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رکھیے، ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رکھیے. کسی سے صلح کو فرمائیے یا جنگ کو کہیے. ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا. کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا. اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، بحر فنا یعنی ختم ہونے والے سمندر میں کود جائیں گے. اگر ارشاد ہو، حکم تو دیجیے یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کود جائیں ہم. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. کیا بات ہے بھائی، کیا جملے ہیں! وہ نہتے مسلمان رسول اللہ کو کیا جملے عرض کر رہے ہیں. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں. کہا یا رسول اللہ، قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں. سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کا یہ جوش اور یہ ولولہ دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ جوش اور یہ ولولہ دیکھا رسول اللہ نے اب خود سے پیار کرنے والوں کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اور پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو پھر اس کے بعد میں اسلام کا لشکر جس شان بے نیازی سے مدینے سے نکلا ہے، فرماتے ہیں حفیظ جالندھری کے دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی. 2 ہجری کو یہ رمضان المبارک میں واقعہ پیش آیا نا کہ دوم تھا سال ہجری 12ویں تھی ماہ رمضان کی، کہ نکلی مختصر سی ایک جماعت اہل ایمان کی، کہ نکلی مختصر سی ایک جماعت اہل ایمان کی. نکل کر شہر سے تعداد دیکھی جانثاروں کی، تو گنتی 313 تھی انتہاد گزاروں کی. صلاح جنگ یہ تھا 8 تلواریں تھی 6 زرہیں. کتنی؟ صلاح جنگ یہ تھا 8 تلواریں تھی 6 زرہیں. غنا کا رنگ یہ تھا چیتھڑوں میں 20 یوں گرہیں. کپڑوں کا حال یہ تھا، ادھر کفار مکہ نے تو پورے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جو کپڑے پہنے تھے اس میں بھی 20 یوں پیوند لگے ہوئے تھے. سبحان اللہ. زیادہ لوگ پیدل تھے، سواری پر بہت تھوڑے. ادھر تو سارے کے سارے اونٹ اور گھوڑوں پر تھے. زیادہ لوگ پیدل تھے، سواری پر بہت تھوڑے، کہ 70 اونٹ تھے بہرے سواری اور 2 گھوڑے. ہلا دیتی تھی کہساروں کو جن کی دھاک پیدل تھے. جناب حمزہ کیا خود صاحب لولاک پیدل تھے. سمندر میں اٹھا کرتی ہے جیسے موج بے پرواہ، سمندر میں اٹھا کرتی ہے جیسے موج بے پرواہ. اسی صورت رواں تھی غازیوں کی فوج بے پرواہ. سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں نا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ویسے ہی ان صحابہ کا جو یہ لشکر نکل رہا ہے بے پرواہ ہو کے نکل رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صاحب ہیں. کھجوریں تک میں اثر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو،
کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو۔ بہت سے سر بسر محروم گھوڑے سے اور ناکے سے، بہت سے ایسے تھے جن کی رات بھی کٹتی تھی فاقے سے۔ خیال عظمت ملت مکی تھا ان کے سینوں میں، خیال عظمت ملت مکی تھا ان کے سینوں میں، کوئی سامان نہ تھا ذوق یقین تھا ان کے سینوں میں۔ یہ چند افراد اٹھے تھے ضعیفوں کی حمایت کو، شریروں کے مقابل میں شریفوں کی حمایت کو۔ پھر میدان بدر کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لشکر کو لے کے جا رہے ہیں۔ پھر حفیظ جالندھری ان تمام کفار مکہ کی برائی یہاں پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تکبر، ظالم، گستاخی، دل آزاری و من مائی، یعنی ان کافروں کا حال یہ تھا کہ ان کے اندر تکبر تھا کہ ہمارے پاس گھوڑے بہت ہیں، ہمارے پاس اونٹ بہت ہیں، ہتھیار بہت ہیں، سامان بہت ہے، فوجی بہت ہیں۔ تو تکبر، ظالم، گستاخی، دل آزاری و من مائی، تشدد، کینہ توزی، ناز، خودبینی و خود آرائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو مدد کرنے کے لیے ہمارے بت ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ ستانے کے طریقے، قتل کر دینے کی ایجادیں، یہ بچے مادر شب کے اندھیرے کی یہ اولادیں، ہوئے آ کے سب شامل گروہ اہل باطل میں، یہ فتنے آ بسے کفار کے تہخانہ دل میں۔ خودی نے بھر دیے تھے کبر کے طوفان ہر سر میں، ڈبونے جا رہے تھے کشتی حق آب خنجر میں۔ لگایا بدر کے میدان میں کفار نے ڈیرا، یہاں تدبیر کی تصویر کو تقدیر نے گھیرا۔ یہاں بو جہل نے آتے ہی پھر لوگوں کو بھڑکایا، دلایا جوش سب کو اور خود بھی جوش میں آیا۔ کہا یہ دن ہے وہ جس کی طلب تھی ایک مدت سے، اکٹھے ہیں صنادید قریش اس وقت قسمت سے۔ ہمارے پہلواں بھاری ہیں سو سو پہلوانوں پر، مدینے بھر میں شور الحضر ہوگا ہر زبانوں پر۔ یعنی ابو جہل نے کہا ہمارے پاس تو اتنے پہلوان ہیں، دیکھنا جب مسلمانوں سے لڑیں گے تو مسلمان بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سارے مہربانی ہے ہمارے دیوتاؤں کی، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری مہربانی ہے ہماری دیوتاؤں کی، چڑھائی ہو گئی ہے ایک خدا پر سب خداؤں کی، معاذ اللہ۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تنہا خدا کس کام آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابو جہل کا تیور، میں دیکھوں گا خدا وہ تنہا کس کے کام آتا ہے، کہاں لے جا کے مٹھی بھر جماعت کو چھپاتا ہے۔ دوسری طرف جب قافلہ حق کے شہسوار کھڑے ہوئے تھے، ان کے بیان کو اس طرح سے بیان کیا، پھر ان کے حالات کو، نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامان رسد کوئی، سبحان اللہ، نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامان رسد کوئی، نہ ان کی پشت پر تھا جز خدا بہر مدد کوئی۔ نہ زرہیں تھیں نہ ڈھالیں تھیں نہ خنجر تھے نہ شمشیریں، فقط خاموش تسکی تھیں فقط پرجوش تکبیریں۔ کوئی سامان نہیں تھا، ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق یہی ایمان تھا ان کا۔ بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو، بظاہر چند تن کے روکنے آئے تھے طوفان کو۔ انہی کے نور سے ہر سو اجالا ہونے والا تھا، انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا، اور پھر انہی کے دم سے حق کا وہ بول بالا ہوا کہ پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو رسول اللہ نے بدر کے میدان میں پہنچ کر کے ایسے ہی نہیں کہ بھئی تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، ایسے لڑیں گے، نہیں، وار کی پوری اسٹریٹجی رسول اللہ نے تیار کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فوجیوں کو وہاں کھڑا کیا کہ تعداد میں تو کم تھے، لیکن جب دور سے لوگ دیکھیں تو ان کو بڑی تعداد دکھائی دے۔ اب یہ وار اسٹریٹجی ہے۔ حضور سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دشمن پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے جسم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کے دماغ پر قبضہ کر لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ چاہتے ہیں مسلمان ہوشیار ہو، اس کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ حضور چاہتے ہیں مسلمان مضبوط ہو، اس کو کوئی پیٹ نہ سکے۔ حضور چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنا طاقتور ہو کہ کسی کمزور پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان ہاتھ بڑھا کر کے اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب رسول اللہ جب پہنچے ہیں میدان بدر میں تو کیا شاندار وار اسٹریٹجی کہ حضور نے اپنے صحابہ، اپنی آرمی، اپنی فوج کو وہاں کھڑا کیا کہ دشمن سامنے سے دیکھے تو اس کو لگے کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر کسی دشمن کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، تعداد بہت بڑی ہے، تو آدھی جنگ تو آپ خود ہی جیت گئے۔ اب رسول اللہ نے پھر وہ وار اسٹریٹجی، ہتھیار کم ہوں،
ہمارے پاس میں جنگی ساز و سامان کم ہو، ان کمیوں کے باوجود اس کمزوری کو طاقت میں کیسے بدلا جائے یہ بھی رسول اللہ نے سکھایا۔ وہ تمام وار اسٹریٹجی میدان بدر میں رسول اللہ نے اس جگہ کو چنا اپنے فوجیوں کے کھڑے ہونے کے لیے کہ بارش کا موسم تھا کہ جیسے ہی بارش ہوگی تو یہ زمین ہمارے فوجیوں کے کھڑے ہونے کے لیے اچھی ہو جائے گی۔ بارش ہوئی، وہ بھی ایک تائید غیبی تھی، اللہ کی مدد تھی۔ بارش ہوئی تو جہاں کفار کھڑے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا، اور جہاں مسلمان کھڑے تھے وہاں دھول تھی زیادہ، تو وہ دھول اور زیادہ مضبوط ہو گئی، یعنی پھر مسلمان مضبوطی سے اس زمین پر کھڑے ہو کر کے لڑے، یعنی مسلمانوں کے پیر نہیں پھسلے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وار اسٹریٹجی اپنائی کہ جو تیر انداز تھے ان کو الگ کھڑا کیا، جو تلوار چلانے والے تھے ان کو الگ کھڑا کیا، اور پھر اتنی بڑی تعداد دکھائی دی۔ اب رسول اللہ نے ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حضور نے دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، حضور نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ کیسے ہوگا، یا اللہ اس امتحان میں مت ڈال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کوئی دعا اپنی امت کو نہیں سکھا رہے ہیں کہ ان کے اندر کی مردانگی غائب ہو جائے۔ حضور سکھا رہے ہیں کہ جب بات آ ہی گئی ہے تو پھر اب دفاع کرو اپنا، اب نکلو، اب جب یہاں تک ہو گیا ہے تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ ایک بات جو بڑی اہم تھی وہ چھوٹ گئی تھی کہ یہ جو جنگ کے لیے رسول اللہ نکلے ہیں اس لیے نکلے ہیں کیونکہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اب اجازت دی جاتی ہے ان مسلمانوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ لڑے ان لوگوں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا۔ یعنی یہاں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو لوگ تم پر ظلم نہیں کرتے ان سے بھی آپ نہیں لڑو گے، پیڑ بھی نہیں کاٹو گے، کھیتیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کسی اور کو تکلیف نہیں دو گے، جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا ہے بس ان سے لڑو۔ یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، پھر مسلمانوں نے جنگ کی طرف قدم بڑھایا۔ بدر کتنے سال کے بعد میں؟ 13 سال کے بعد، بلکہ یہ ہجرت کا 1 سال پھر 14 سال ہو گئے، 15ویں سال میں جا کے جب آیتیں نازل ہو گئیں اس کے بعد جنگ کی طرف مسلمان بڑھتے ہیں، تب بدر ہوتی ہے، اور پھر حضور نے جا کر ساری اسٹریٹجی اپنائی، ساری اسٹریٹجی فالو کی، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ جملے صرف رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اور اگر یہ جماعت بھی نہیں بچی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ان کی مدد نہیں ہوئی اور اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور اتنا روئے سجدے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تسلی دی، کہا رسول اللہ، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتے ہیں، ابوبکر یہ دیکھو جبریل نازل ہو چکے ہیں۔ کہا جبریل فرشتوں کے ساتھ میں نازل ہو چکے ہیں۔ اب رسول اللہ اٹھے، لیکن پھر بھی یہ خبر رسول اللہ نے صحابہ کو نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حضور یہ بتا دیتے کہ بھئی فرشتے آ گئے ہیں تو صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے کہ سارا ہی کام جو ہے فرشتے کر لیں، مطمئن ہو جاتے۔ یہ بات رسول اللہ نے صحابہ کو بعد میں بتائی۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ بڑا عجیب معاملہ تھا، گردنیں کٹی ہوئی دکھائی دیتی تھی مگر کاٹنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ تو مدد کب آئی؟ مدد تب آئی 13 14 15 سال بیت گئے، صبر کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے اتنے لمبے زمانے تک، اور جب اپنے مدینے کے ڈیفنس کی بات آ گئی تو ہر ملک کے قانون میں اس بات کا پراودھان ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت کریے۔ اسی قانون کو رسول اللہ نے 1400-1500 سال پہلے دیا تھا، اسی قانون کو اپنایا۔ رسول اللہ نے اپنے شہر کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے، اور پھر جب وہاں نکلے تو ساری وار اسٹریٹجی اپنائی گئی، پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ اور اللہ کی مدد آئی تو پھر وہ کیسی آئی؟ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعت کو بڑے لشکر پر کس نے فتح عطا فرمائی؟ ہم نے۔ اس لیے کبھی بھی تلوار اور بھالوں پر جو ہے بھروسہ مت کرنا، بھروسہ اس بات پر کرنا کہ تعداد بھلے ہی ہماری کم ہے لیکن اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تم میدان میں نکلو، مدد ہم کریں گے، تم میدان میں نکلو۔ اور آپ دیکھیے کیا زبردست مدد ہوئی، کیا غیبی مدد۔ اگر آپ گئے ہو میدان بدر میں تو وہ پہاڑ جو ہے ریتیلا ہے، ریت کا پہاڑ ہے نا، ریت کا پہاڑ ہے۔ مجھے بتاؤ ریت کی خاصیت کیا ہے؟ ریت تو اڑتی ہے، ریت اڑتی ہے نا ہوا کے ذریعے، لیکن اسی ریتیلی زمین میں غیر فطری طور سے اللہ پاک نے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور پھر فرشتے وہاں پر اترے ہیں تو وہ ریت کا پہاڑ آج بھی باقی ہے۔
لوگ اس کی زیارتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس ریت کے پہاڑ کو بھی اس لیے نشانی بنا دیا تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ بھلے ہی ریت طوفان میں اڑ جاتی ہے، لیکن اس ریت پر اللہ کے لیے اللہ کی مدد آئی تھی مسلمانوں کے لیے، تو اللہ پاک نے اس چیز کو جو ہواؤں سے اڑ جاتی ہے، ہزاروں طوفان آئیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ جگہ ہمیشہ باقی ہے تاکہ مسلمان اس کو دیکھ کر کے سبق حاصل کریں۔ تمہاری زندگی میں چاہے جتنے طوفان آتے رہیں، لیکن اگر تم صحابہ کی طرح ایمان پر اسلام پر مضبوط ہوتے رہو گے تو ہم اسی طرح تمام چیزوں کو تمہارے لیے مددگار بنا دیں گے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو مدد تو آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ حالانکہ بہت چیزیں چھوٹ گئی ہیں، اللہ کرے ہم کسی اور موقع پر اس پہ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے وقت دیا، بات بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔